آپ میں ہم سب اس دنیا کے اندر ہم سب کا ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے، یعنی کہ ہم کسی نہ کسی طرح ڈیجیٹل سٹیزنز ہیں۔ آپ اپنا اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، آپ ای میل کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارمز آپ استعمال کرتے ہیں اپنی وائس کو آگے لانے کے لیے، یا پھر آپ اے ٹی ایم جا کے محض پیسے نکالتے ہیں، یا کوئی بھی پلاسٹک کارڈ استعمال کر کے آن لائن شاپنگ، خریداری یا ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ ہم سب کا ایک واضح طور پہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے اور ڈیجیٹل ایکسپوجر ہے۔ تو ٹیکنالوجی جس رفتار سے بڑھی ہے، زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ گویا یہ لگتا ہے کہ ایک بٹن دبا کے ساری دنیا آپ حاصل کر سکتے ہیں، دنیا آپ کی مٹھی میں ہے۔ لیکن اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے نقصانات پہ بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا معاشرے میں سائبر کرائم میں اضافہ ہوا ہے، ڈیجیٹل سکیمز ہو رہے ہیں، فراڈز ہو رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائبر کرائم آخر ہے کیا، اور ہمارے قوانین جو ہیں وہ ہمیں ہمارے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو کس طرح سیکیور کرتے ہیں، یہ تحفظ کس طرح مل سکتا ہے قانون کے اندر۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور سائبر کرائم جو ہے اس میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ بھی گریک مائتھولوجی میں ایک کانسیپٹ ہے پریسیا کا، اور اس کو اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے فریڈم آف ایکسپریشن۔ تو یہ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں قانون میں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائبر کرائم ہوتا کیا ہے اور ایک دوسرے سائڈ پہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ ہمارے پاپولیس میں جو 250 بلین لوگ ہیں پاکستان میں، 143 ملین انٹرنیٹ یا اسمارٹ فون یوزرز کے اگر آپ ایک سیمپل لے لیں، بہت بڑی ڈیجیٹل پینیٹریشن کی یہ کا نمبر ہے، اور مختلف سٹڈیز بھی ہوئی ہیں۔ ان سٹڈیز میں جیسے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ایک سٹڈی ہوئی ہے، اس میں 70% جو سیمپل خواتین تھیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آن لائن ہراسمنٹ ان کو فیس ہوا ہے۔ ایف آئی اے کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو 639,000 کمپلینٹس فائل ہو چکے ہیں۔ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں، مگر 5,700 صرف یہ کیسز میں کنورٹ ہوئے ہیں۔ مطلب ایک حیرت کی بات ہے کہ کیا پوری انکوائری اور انویسٹیگیشن کا جو پروسیجر ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو یہ نمبر اتنا ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کا صرف 3% جو ہے وہ کنوکشن میں ریزلٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے 200 لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ، کچھ تو ریمیشن پہ، کچھ اپیل پہ، ان کو سزائیں ملتی بھی نہیں ہے، بٹ ویری فیو آف دیز پیپل آر ایکچولی بینگ ٹیکن ٹو ٹاسک۔ تو ایکچولی سمجھنے والی بات ہے کہ کرائم واقعی ہوا ہے، کرائم نہیں ہوا ہے، وکٹم کو انصاف مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے۔ تو آئی تھنک اس چیز پہ ہم میرے خیال سے گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ یہ بہت چوکانے والے اعداد و شمار آپ نے پیش کیے ہیں۔ اگر 6.5 لاکھ کمپلینٹس آئی ہیں اور محض صرف 200 لوگ شاید جیل کاٹ رہے ہیں یا 200 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، کیا پتہ آگے جا کے اپیل کی سٹیج پہ وہ رہا بھی ہو گئے ہوں، کچھ ان کو بری بھی کر دیا گیا ہو۔ تو مجھے یہ لگتا ہے ان فگرز کو سن کے کہ جیسے انصاف پانا اتنا آسان نہیں ہے when it comes to سائبر کرائم۔ ایک عام انسان جب سائبر کرائم کا وکٹم ہوتا ہے یا آن لائن ہراساں کا شکار ہوتا ہے، وہ آخر کہاں جائے؟ کیا وہ اپنی قریبی تھانے جا کے یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ تفتیشی افسر جو وہاں بیٹھا ہے یا جو ایس ایچ او بیٹھا ہے اس کی فریاد سننے کے لیے اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جی او ٹی پی ہیک ہو گیا، بینک اکاؤنٹ سے ورچولی پیسے نکال لیے گئے، یا امیجز ڈاکٹرڈ ہیں اصل نہیں ہیں، میں بلیک میل اس طرح ہو رہی ہوں؟ کیا وہ تفتیش کرنے کے لیے از ہی اور شی آر دے ویل پوزیشنڈ، آر دے ٹرینڈ؟ پھر جیسے حسن نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس یہ کمپلینٹس جاتی ہیں، تو کیا ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگز جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں یا صرف بڑے شہروں میں پائی جاتی ہیں؟ گاؤں دیہات ضلعوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں پھر کیا یہ کرائمز نہیں ہو رہے؟ ان لوگوں کے لیے وہ کہاں رجوع کرنے جائیں؟ اور پھر حال ہی میں جو پیکا کے لاز ہیں 2025 میں، اس میں ترامیم کے تحت ایک نئی وفاقی سطح پہ ایک سائبر کرائم کی ایجنسی آ گئی ہے، تو وہاں جائیں، ایف آئی اے کے پاس جائیں، تھانے جائیں۔ ہم نے سننے میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا ٹریبیونلز بھی شاید کتابچوں کی حد تک ہیں، ابھی حرکت میں نہیں آئے ہیں۔ تو اس رسا کشی جو ہے ایف آئی اے، پولیس، ادر ایجنسیز، اس رسا کشی کے بھول بھلیا کے اندر عام انسان تو لگ رہا ہے پس گیا ہے کہ جائے کہاں۔ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، آپ نے ٹچ کیا ہے سول جورسڈکشن پہ، کرمنل جورسڈکشن پہ، آپ نے پیکا کا ذکر کیا۔ یہ 3 جو ایونیوز ہیں کہ میں اور آپ اگر گھر بیٹھے، یا اگر ہم اپنی آڈینس کو آگاہ کریں گھر بیٹھے کس طریقے سے ہم اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب شروعات یہاں سے نہیں ہوتی، شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے سیف گارڈ بنائیں۔ آپ اپنے اسمارٹ فون کے اندر جو 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن ہے وہ آپ ڈالیں۔ آپ
ایٹ دی آؤٹ سیٹ آپ جا کے کوئی کمپلینٹ فائل کرنے کی کوشش نہ کریں. مطلب آپ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو اور آپ اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کیا کر سکتے ہیں.